अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अब दो नाअहली की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को जो उनकी नाअहलियत है वो ख़त्म करने की अब बातचीत हो रही है और उनकी नाअहली को किस तरह ख़त्म किया जाए, इस पर वज़ीर आज़म को बड़ी तशवीश है। अच्छा, दूसरी तरफ जहां वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म की किचन काबीना नवाज शरीफ की नाअहली या तायात नाअहली पे परेशान है, उसी तरह अपोजिशन और अपोजिशन के साथ कुछ अहम तरीन एनालिस्ट इस बात का जायजा ले रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, सल्तनत है, उसका खात्मा जो है वो भी इमरान खान की एक नाअहली की बुनियाद पे होगा। अब नवाज शरीफ की जो नाअहली है, तायात नाअहली है, वो ख़त्म होने के बहुत सारे फैक्टर्स सामने आ चुके हैं। वो हम सब लेकर आपके सामने आए हैं। इनमें से 4 फैक्टर्स हमने बताया था कि जी नवाज शरीफ साहब को केस ऑफ बेलारस जो आपके बेलारस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत जो है वो दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करके इस तायात नाअहली को ख़त्म कर सकती है, पार्लियामेंट ख़त्म कर सकती है, ऑर्डिनेंस ख़त्म कर सकता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनकी नाअहली को ख़त्म कर सकता है। फ़र्ज़ कीजिए बिलावल आसिफ अली ज़रदारी है, बिलावल वज़ीर आज़म है या कोई और वज़ीर आज़म है या शहबाज शरीफ है, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देंगे और नवाज शरीफ साहब बहाल हो जाएंगे। वो चारों तरीके मैंने अपने पीछे के वीलॉग में सब बताया हुआ है। और जब हमने इन कानूनी नुकात को निकाल कर इरफान कादिर के जरिए मंजर आम पर लाए तो उसके बाद तहलका मच गया है। खुद PMLN के अहम तरीन लोग जो हैं उनको इत्मीनान हुआ कि अब उनका जो लीडर है, हमने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं, एक जर्नल जो कि कानून और आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और जो कानून और आइन कहता है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां इत्मीनान हुआ, हलचल मची और अब ये यकीन है कि ये जगहें हैं जिनसे नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली खत्म हो सकती है। दूसरी जगह हमने ये भी बताया कि तायात नाअहली उनको गलत दिया गया, गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला है। आइन के आर्टिकल्स भी कोट कर दिए हमने नवाज शरीफ साहब के लिए। जश्न मन रहा है क्योंकि जाहिर है कि जब किसी शख्स को ये अंदाजा हो कि उसको नाअहल तो किया गया है, कौम के सामने ये बात आई है नाअहल हो गए, लेकिन जब कौम के सामने ये बात आएगी कि इनको नाअहल गलत किया गया है, गैर आइनी तौर पे किया गया है, गैर कानूनी तौर पे किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक नहीं था, एक साजिश के तहत किया गया है, चंद जजेस उसमें इन्वॉल्व हैं, इदारा नहीं, उनके फैसले जो हैं वो गलत है, उन्होंने एक साजिश की, वो फैसला एक साजिश है, तो उस बुनियाद पर उनको सजा दी गई है। एक वजीर आजम, एक हुकूमत को गिराया गया, ये बातें अब आ गई। और ये कोई मफरूजे में बातें नहीं है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये कानूनी नुकात है। आइन का आर्टिकल 175(2) को कोट किया गया है, दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 63(2) को कोट किया गया है और इन दोनों की बुनियाद पर नवाज शरीफ को तायात नाअहली जो दी गई वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। इसके अलावा हम चीख के कह रहे हैं कि कोई रिटायर्ड जज जनाब जस्टिस खोसा साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब या और कोई वकील या हुकूमत का कोई वकील कोई हमें ये कानूनी नुकात दे दे कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली जो की है वो बिल्कुल आइनी और कानूनी उसका इख्तियार था और उसने सही दिया, तो हम उस कानूनी नुकात को देखेंगे और पीछे हट जाएंगे कि भाई वाकई। लेकिन अगर आप कानूनी नुकात नहीं देंगे और मफरूजात पे बात करेंगे और कहेंगे कि बस ये एक मुकद्दस गाय है जो कुछ कर सकती है, तो इन बातों पे पाकिस्तान की अवाम भी अब नहीं जाती है, तो कानूनी और माहिरीन जो आइनी माहिरीन है वो कैसे चले जाएंगे और हम जैसा तालिब इल्म जो आइन और कानून की बात कर रहा है वो कैसे पीछे हट जाएगा। तो गोया नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली के लिए तो रास्ता सामने आ गया कि ख़त्म भी हो सकती है और उनकी तायात नाअहली को गलत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू करके दोबारा अपना फैसला वापस भी ले सकती है। तो नवाज शरीफ की तायात नाअहली तो ख़त्म होने के सारी चीज़ें तैयार हैं। अब इमरान खान साहब की नाअहली, तो क्या इमरान खान साहब को भी
سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل کیا جائے گا یا کسی عدالت کے ذریعے نااہل کیا جائے گا؟ تو پھر وہی والا سوال ہے، اگر عمران خان کو کسی سپریم کورٹ نے نااہل کیا یا کسی عدالت نے نااہل کیا تو ہم یہی سوال رکھیں گے کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کا نہیں ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کرے، چاہے سپریم کورٹ کرے، عمران خان کے لیے کرے یا نواز شریف کے لیے کرے، کسی اور ممبر کے لیے کرے، سپریم کورٹ کو استحقاق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو نااہل کر سکتا ہے۔ تو اب عمران خان کی نااہلی کی بات ہو رہی ہے، کیسے نااہل ہوں گے؟ عمران خان کی نااہلی یا کسی بھی ممبر کی نااہلی یا وزیر اعظم کی نااہلی جو ممبر ہوتا ہے یا اسپیکر کی نااہلی الیکشن کمیشن کرے گا، اور ریفرنس جو ہے وہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ کی اسپیکر اور سینٹ کا چیئرمین کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسپیکر ریفرنس نہ بھیجے، لیکن اس میں قانون میں بھی ہے کہ اگر آپ نے ریفرنس نہ بھیجا تو پھر 30 دن کے اندر کیا ہوگا، کیا الیکشن کمیشن نوٹیفائی آلریڈی ہو جائے گا؟ یہ سب موجود ہے آرٹیکل 63(2) میں۔ تو عمران خان صاحب کی نااہلی کیسے ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی نااہلی، ایک کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا، جو کہ 4 جنوری سے اب یہ کیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نااہلی، عمران خان صاحب کی نااہلی کے چانسز اور کہاں ہیں؟ عمران خان صاحب نے ابھی جو آپ کے کوئی بھی ایسا کام جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف کیا ہوگا اس پہ ان کی نااہلی بنتی ہے، لیکن سب سے میجر کیس اس وقت عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے فارن فنڈنگ کیس ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی کیس میں نہ اگر وہ جھوٹ بولا، جیسے ان کا ایک کیس تھا جو انہوں نے اپنے بنی گالہ کے حوالے سے غلط بیانی کی تھی، اس پہ بھی ان کا کیس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے الیکشن پہ انہوں نے اپنے اثاثے جو ڈکلیئر کیے ہیں اس میں کمی و بیشی ہوئی تو وہ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک کیس جو امریکہ کی عدالت میں ان کے بچی کے حوالے سے ہے، جو کہ ڈالا گیا تھا اور پھر اس شخص کو مراد دے دی گئی، 3 سال بعد وہ کیس لگا تھا، لیکن اس کے بعد سنا ہے کہ حکومت نے اس کو مراد دے دی، اس نے اپنا کیس وڈرا کر لیا، ورنہ اسلام آباد وہ جو ہے وہ کیس لے کے چل رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران صاحب کی نااہلی کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کی عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف نااہلی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو نااہلی سے جاتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں تو پھر وہ تو جیل بھی ہے ان کو۔ اگر وہ فارن فنڈنگ کیس جس طرح کہا جا رہا ہے چیزیں موجود ہیں، اگر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہی فیصلہ ہوتے ہیں جو اکبر ایس بابر صاحب نے کہا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے، تو پھر تو صرف نااہلی نہیں ہوتی بلکہ جیل ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی تایات نااہلی کالعدم ہونے جا رہی ہے۔ کیا چیزیں چلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، انصاف کے قانون کبھی یوں ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو میرٹ پہ چیزیں وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، ملک کو نقصان پہنچے گا تو پھر ہم سب کا نقصان ہے۔ اب نواز شریف حکومت میں آئیں گے تو انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے، آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئیں گے تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ بنیں گے تو انہوں نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ احتساب ہوگا، عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کا اور ان کے لوگوں کا احتساب ہوگا۔ اور اگر ان کا یہ احتساب بالکل اسی طرح ہوا جیسے عمران خان صاحب کر رہے تھے تو یہ پھر احتساب نہیں ہوگا، وہ انتقام ہوگا، اور ظاہر ہے پھر میڈیا اور جو بھی ہم جیسے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مناسب نہیں۔ لیکن اگر احتساب ہوگا تو پھر سب احتساب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اکراس دی بورڈ ہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا یہ برداشت کریں گے کہ ان کی نااہلیت ہو فارن فنڈنگ کیس میں، یا اس سے پہلے ہی وہ کچھ کام کر دیں گے؟ جیسے سننے میں آ رہا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلیت ختم کی جا رہی ہے۔
اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی وہ پاکستان آ رہے ہیں، تیسری طرف یہ ہے کہ جی عمران خان اور کچن کابینہ یہ کہتی ہے کہ جناب عدم اعتماد ان کے خلاف لایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے پروگرام بنایا جائے گا۔ کیا پروگرام بنا سکتے ہیں اور بنایا جائے گا؟ جو ڈسکشن کا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلی توڑ دیں، یہ نااہلی سے پہلے اسمبلی توڑ دیں، اور کیونکہ جب وہ ممبر ہی نہیں ہوں گے تو نااہلی کس بات کی۔ لیکن کیا فورن فنڈنگ کیس ایک نااہلی کا کیس ہے؟ نہیں، فوجداری مقدمات بنیں گے اس پہ، کیونکہ اس میں کرپشن، میگا کرپشن، منی لانڈرنگ اینڈ ایسی فنڈنگ ہے جو غیر ملکیوں کی فنڈنگ ہے، جس کے اوپر صرف نااہلی نہیں ہے، فوجداری مقدمات ہے۔ یہ میں بتا دوں، عمران خان تک یہ خبر جانی چاہیے کہ فورن فنڈنگ سے صرف آپ کی نااہلی نہیں ہوگی، فورن فنڈنگ سے آپ کی پکڑ فوجداری مقدمات میں بھی ہوگی، یاد رکھیے۔ تو اگر آپ نے ممبر ہی نہیں رہیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ کی نااہلی نہیں ہوگی تو آپ کی عزت بچ جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس صرف نااہلی کا مسئلہ نہیں ہے، فوجداری مقدمے کا یہ مسئلہ، یاد رکھیے گا۔ تو اس کے بعد کیا عمران خان صاحب کوئی ایسا اقدام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈسکشن کا حصہ ہو گیا ہے، کہ کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ جس سے ان کی طاقت دگنی ہو جائے، اگر وہ سسٹین کر گئے، اگر وہ چیز سنبھال گئے، ورنہ ایمرجنسی، ورنہ ان کا راستہ بند، یا تو پھر وہ ملک سے فرار۔ یہ ملک سے فرار ہو رہے، اور بقول جن پہ الزام تھا میاں نواز شریف کا کہ وہ ملک سے فرار ہو چکے تھے، وہ ملک کی طرف آ رہے ہیں۔ تو وقت اور حالات میں چیزیں کس طرح تبدیل ہوتی ہے دیکھیے، یہ چیزیں ہیں اس وقت بہت آیا عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں، یا فورن فنڈنگ کو فیس کرتے ہیں، نااہلیت کو فیس کرتے ہیں، فوجداری مقدمات کو فیس کرتے ہیں، عدالتوں میں اپنا کیس لڑتے ہیں، جیل کو فیس کرتے ہیں، یا ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایمرجنسی ایسے حالات پیدا کر دیں، ایسا آرڈر کر دیں کہ ایمرجنسی لگ جائے اور مارشل لا آ جائے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بچت محسوس کریں، اور یہ لوگوں تک چلا جائے کہ جی میں تو سیاسی شہید ہو گیا۔ یہ بھی بہت ساری چانسز میں سے ایک چانسز ہے جو کہ ڈسکشن کا حصہ، میں ڈسکشن کا کہہ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے تو راستے سارے کھل گئے، اب کوئی بھی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر میرٹ پہ اور آئین اور قانون پہ نواز شریف کے ساتھ جو بھی غلط فیصلہ ہوا ہے، اگر اس کو دوبارہ کیا جائے گا، آئے گا، تو پھر یقیناً ان کی جتنی بھی اس قسم کی چیزیں وہ ریکٹیفائی ہوگی اور وہ بحال ہو جائیں گے۔ سزا کلعدم، مریم نواز صاحبہ تو پہلے ہی سزا سے کلعدم ہو رہی ہیں، پھر نواز شریف بھی سزا سے کلعدم، ترتایات نااہلی بھی ختم، ملک میں وہ آ گئے، دوسرے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ نااہل ہو رہے ہیں، ان پر فوجداری مقدمہ آ رہا ہے، یا پھر وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔